Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز ناظرین، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سال 2025 کے ہم اختتامی مراحل پر پہنچ چکے ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم سال 2026 کا استقبال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا سال 2025 کا اختتام کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم جو سال 2026 شروع ہونے جا رہا ہے اس کا استقبال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اگر کریں گے تو صحت کے ساتھ کریں گے، یا اللہ نہ کرے بیماری کے ساتھ کریں گے۔ یا ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم سال 2025 کا صحت و عافیت کے ساتھ اختتام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ انسان کی صحت، بیماری، موت، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ معزز سامعین، ذرا سوچئے، سال بدل رہا ہے، کیلنڈر کی تاریخیں بدل رہی ہے، ذرا سوچے کہ ہم بدل رہے ہیں۔ دنیا تیاری کر رہی ہے جشن منانے کی، خوشیاں منانے کی، شور مچانے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید ہم سے سنجیدہ سوال کرتا ہے، اور یہی اسلام کا انداز ہے اور یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کل کے لیے کیا اعمال کیا ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک فیصلہ کن اصول دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کون عقل مند ہے ہمارے نزدیک؟ دنیا والوں کے نزدیک کون عقل مند ہے جو زیادہ بیک بیلنس فیوچر کے لیے کمائیں، جو فیوچر کی فکر کریں دنیا کے اعتبار سے؟ مگر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اس لیے کہ اصل زندگی وہی ہے۔ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ مسافر کی طرح زندگی ہے، اور موت کے بعد کی تیاری کرنا ہی اصل عقل ہے، اصل ہوشیاری ہے اور اصل کامیابی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ اور ہماری زبان کا ہم استعمال کس طرح کر رہے ہیں اور ہم کیا اعمال اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ اصل سوال ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم آج غفلت کی راہ اختیار کریں گے، خواب غفلت میں سو جائیں گے، تو اس کا انجام بھی قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ معزز ناظرین، جو اللہ کو بھول جاتا ہے گویا وہ خود کو بھول جاتا ہے، اور جو خود کو بھول جائے، اپنے آپ سے غافل ہو جائے، وہ آنے والا نیا سال بھی ضائع کر دیتا ہے، چاہے کتنے ہی جشن کے ساتھ وہ استقبال کرے۔ اگر وہ غافل ہے تو آنے والا نیا سال بھی ایسے ہی ضائع کرے گا جیسے کہ پچھلا سال ضائع کیا۔ اس لیے اپنا محاسبہ خود کریں۔ ذرا سوچئے، وقت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمانے کی اور وقت کی قسم کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ ہر گزرتا سال یا تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا ہر گزرتا سال ہمیں خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے اپنا محاسبہ کر کے، یا اسی روٹین کو اپنا کر ہمیں خسارے میں جانا ہے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ نیا سال جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس کو مہلت سمجھو، ضمانت نہ سمجھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، قرآن ہم کو جھنجھوڑتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ سورہ منافقون کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، موت آنے سے پہلے جو دیا ہے اس میں خرچ کرو۔ یاد رکھو، نیا سال تحفہ نہیں ہے، مہلت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں دی جاری ڈھیل ہے کہ توبہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، دین کے قریب ہو جاؤ، اسلامی اصولوں کو اپناؤ۔ آج ہمیں ایک نئی نیت، حقیقی تبدیلی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔
اکثر لوگ کہتے ہیں نیا سال آیا سب بدل جائے گا. کیا بدل جائے گا؟ صرف تاریخیں بدل جائے گی، مگر انسان جب تک اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا کچھ بدل نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ رات کی آیت ہے، آیت نمبر 11، کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ دے. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. دن آئیں گے دن جائیں گے، سال آئے گا سال جائے گا، مہینے آئیں گے مہینے جائیں گے، وقت آئے گا جائے گا، اچھا وقت بھی آئے گا برا وقت بھی آئے گا، مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. نیا سال کچھ نہیں کرتا، اگر ہم نئی نیت کے ساتھ اٹھیں گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. معزز ناظرین، آج ہم عہد کریں، روزانہ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، طاقتور کریں گے، توحید پر، دین پر، ایمان پر جم جائیں گے، اس کو اچھی طرح اپنائیں گے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اسلام کے ہر اصول کو اپنائیں گے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنائیں گے. چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کا اجر بڑا ہوتا ہے. بہرحال ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا، ہمارے اوقات میں برکت دے، اور اس نئے سال کو ہماری آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.